اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سب کو میں اپنے چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ بحیثیت مسلمان روزہ قیامت پر ایمان ہمارا ہم سب کا عقیدہ ہے۔ ہر ایک کو زندگی میں موت آنی ہے، یہ پر حق ہے، اور سب کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مرنے والے سبھی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز کیسے زندہ فرمائیں گے، یہی ہم آج کے واقعے میں بیان کریں گے۔ مرے ہوئے تمام انسانوں کو اللہ پاک دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پیارے اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تم مرے ہوئے لوگوں کو روزہ حشر یعنی قیامت کے دن کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، بالکل مجھے اس دن پر ایمان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، تم 4 پرندوں کو پالو اور انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ اور انہیں صحت مند بناؤ، پھر اس کے بعد انہیں ذبح کرو اور ان کا قیمہ بنا لو، اور اپنے گرد و نواح کے پہاڑوں میں ان کا ذرہ ذرہ سا قیمہ رکھ دو، اور پھر جب تم ان پرندوں کو پکارو گے تو وہ کس طرح سے تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو کر آ جائیں گے، یہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اس طرح سے تم مردوں کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لو گے اور تمہارے دل کو قرار آ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغے کو، ایک کبوتر کو، ایک مور کو اور ایک گدھ کو پالا، اور پھر ایک مدت تک جانوروں کو اپنے پاس رکھا اور انہیں خوب کھلایا پلایا۔ پھر اس کے بعد انہیں ذبح کر دیا اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر ان سبھی کا قیمہ بنا کر اطراف کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا ان کا گوشت رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز لگائی، اے مور، اے کبوتر، اے گدھ، اے مرغے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو آواز لگائی تو گوشت کا وہ قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا الگ الگ گوشت ہڈی میں تیار ہو کر 4 پرندے ان کے سامنے کھڑے، اور وہ پرندے بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور پھر ان کے سر آ کر ان کے دھڑ سے جڑ گئے، اور وہ پرندے دانہ چبنے لگے، اور جب انہوں نے دانہ چگ لیا تو اپنی اپنی بولیوں میں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مردے کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان اور سکون آ گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے تو کیوں، کب مردوں کو جلائے گا؟ فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، پر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو فرمایا، اچھا، دل لے کر انہیں اپنے ساتھ ہی ملا لے، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پہ انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور یاد رکھ، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے فرمائیں گے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے جیتی جاگتی مثال ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ عزت آپ کر میرا حامی ناصر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔